تو توسل جو آج کا موضوع ہے کہ حضور علیہ السلام ہمارا وسیلہ بنے اللہ کے حضور، تاکہ ہر قسم کی خیرات، نعمات، فرحات، سعادات، برکات، فیوزات اور فتوحات سب کچھ نصیب ہو حضور کے فیض سے، حضور کے وسیلے سے۔ یہ آٹھویں جہت بیان کی۔ نویں جہت تبرک، آقا علیہ السلام سے اور آقا علیہ السلام کی ہر نسبت سے، آقا علیہ السلام کی ہر شے سے برکت حاصل کرنا، دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، آخرت میں بھی، آقا علیہ السلام کے زمانہ اطہر میں بھی، آج بھی اور قیامت تک بھی برکت حاصل کرنا، تبرک۔ 10ویں جہت تعلق کی جو آقا علیہ السلام کی ذات پاک سے ہے وہ ہے تشفع۔ جیسے توسل، تبرک اور تشفع، آقا علیہ السلام کی شفاعت حاصل کرنا اور آقا علیہ السلام کی شفاعت سے فیض یاب ہونا، حضور علیہ السلام کی شفاعت مانگنا اور حضور کی شفاعت سے قیامت کا دن بخشش پانا اور جنت پانا۔ 11واں تعلق آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ امت کا استمداد و استعانت، آقا علیہ السلام سے مدد طلبی، آپ کو ملجا و مأوا سمجھنا، آپ کو پکارنا، ندا کرنا، آپ سے مدد چاہنا، مگر حقیقی مستعان اللہ رب العزت کو سمجھتے ہوئے، حقیقی مدد کرنے والا اللہ رب العزت کو جانتے ہوئے، اور آقا علیہ السلام کو اللہ کی مدد و نصرت کا مظہر اتم سمجھتے ہوئے حضور سے استعانت و استمداد۔ یہ 11ویں جہت۔ اور 12ویں جہت آقا علیہ السلام کو ہر شے پہ آقا کا تقدم کرنا، ہر شے پہ، کائنات کی ہر شے پہ حضور کو مقدم جاننا، اللہ کے بعد کائنات کی عرش سے فرش تک ہر شے پر آقا علیہ السلام کا تقدم، حضور کو مقدم جاننا، اور جیتے مرتے ہر لمحہ ہر لحظہ حضور کا کامل وفادار رہنا۔ یہ میں نے چند ایک جہتیں آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ جو ہمارے تعلق کی ہیں وہ میں نے عرض کی۔ یہ ایک الگ موضوع ہے جس کی میں نے ایک جھلک دی، 12 جہتیں اختصار سے منشن کر دی آقا علیہ السلام کے ساتھ امت کے تعلق کی۔ آج ان 12 بیان کی گئی یا ذکر کی گئی جہتوں میں سے ایک جہت تعلق کا بیان کر رہا ہوں، صحاح ستہ سے، اور ابتدا صحیح بخاری سے ہو رہی ہے، اور وہ ہے جہت توسل، آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ ہمارے تعلق کی جہت توسل۔ پھر دوہرا رہا ہوں، ذات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امت کے تعلق کی جہت توسل، جس کو سادہ لفظوں میں حضور علیہ السلام کا وسیلہ ہونا اللہ کے حضور، سادہ لفظوں میں، یہ آج کا موضوع۔ اب جو توجہ طلب چیز ہے وہ یہ کہ میں نے یہ حدیث صحیح بخاری کی تلاوت آپ کے سامنے پڑھ دی، اس کو جہاں امام بخاری نے پہلے اس کی تخریج کو سن لے، کتاب الاستسقاء میں روایت کیا، اسی طرح امام بخاری نے دوبارہ اس حدیث کو کتاب و فضائل صحابہ میں روایت کیا، باب ذکر العباس ابن عبد المطلب میں دوبارہ حدیث نمبر 3507۔ پھر اس حدیث کو صحیح ابن خزیمہ میں بیان روایت کیا گیا، اسی حدیث کو صحیح ابن حبان میں روایت کیا گیا، اسی حدیث کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں روایت کیا، اسی حدیث کو امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں، اسی حدیث کو امام شیبانی نے الاحاد والمثانی میں، پھر اسی حدیث کو امام لالکائی نے کرامات الاولیاء میں، امام ابن عبد البر نے الاستیاب میں، ابن جریر طبری نے تاریخ الامم میں والملوک، اور بے شمار ائمہ اور محدثین، جس کی ایک طویل فہرست ہے، شارحین نے، محدثین نے، ائمہ نے، فقہا نے،
سینکڑوں معتبر کتب میں اس حدیث کو جو بخاری کی حدیث ہے بیان کر کے اس سے پھر استنباط کیے مسائل اور احکام اور اس پر اعتماد کیا۔ اب حدیث کا ترجمہ سن لیجئے، کیونکہ ابھی تک تو آپ بات کو سن رہے ہیں اور سوائے علماء کے باقی لوگ منتظر ہیں کہ اس حدیث میں بیان کیا ہوا ہے۔ اب وہ سن لیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا۔ اب یہ حدیث آ رہی ہے اور آپ کو میں نے چونکہ صحیح بخاری سے دی، اس سے یہ معلوم ہوا، بسم اللہ، امام بخاری جو حدیث اپنی صحیح میں لاتے ہیں اور ترجمۃ الباب کے ساتھ اس حدیث الباب کا جو تعلق قائم کرتے ہیں، اس سے امام بخاری کا اپنا عقیدہ اور مذہب بھی ثابت ہوتا ہے۔ اس حدیث سے پہلی بات معلوم ہوئی کہ آقا علیہ السلام سے توسل کرنا، حضور کو وسیلہ جاننا، یہ امام بخاری کا عقیدہ تھا۔ یہ صرف اہل حیدرآباد دکن کا عقیدہ نہیں ہے، صرف اہل ہند اور اہل پاکستان کا عقیدہ نہیں ہے، صرف اہل عرب و عجم کا آج کی صدی کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ قرآن و سنت کا ہے، جسے امام بخاری بالالتزام بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں انس بن مالک کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے کہ جب کبھی قحط ہو جاتا، قحط پڑ جاتا اور بارش نہ ہوتی، تو آپ حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے بارش کی دعا کیا کرتے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا ہیں، آقا علیہ السلام کے چچا ہیں۔ ان کے وسیلے سے، ان کے توسل سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارش کی دعا کرتے اور بارگاہ الہی میں یوں عرض کرتے کہ اے اللہ، ہم تیرے حضور اپنے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بنایا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام کا بھی معمول تھا، جب کبھی بارش ہوتی، قحط ہوتا، تو آپ صلاۃ الاستسقاء پڑھتے، بارش طلب کرنے کی ایک نماز ہے وہ پڑھتے۔ یا دوسری صورت یہ بھی ہوتی کہ قحط ہے تو صحابہ کرام براہ راست آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں التجا کرتے، تو آقا علیہ السلام ان کے لیے دعا کر دیتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں عرض کرتے، باری تعالیٰ، آقا علیہ السلام کے زمانے میں جب کبھی ضرورت ہوتی تو ہم آقا علیہ السلام کے، حضور علیہ السلام اپنے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے بارش طلب کرتے، حضور کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بناتے۔ اب ہم تیری طرف اپنے نبی مکرم، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے چچا کو تیرے حضور وسیلہ بنا رہے ہیں، ان سے توسل کر رہے ہیں۔ اب یہ عرض کرتے، جب ان کا وسیلہ کر کے دعا کرتے، قال فیسقون، امام بخاری نے روایت کیا کہ انہیں صرف حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے بارش ہو جاتی۔ اب پہلا نقطہ تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ اس حدیث پاک کی جو 3 سطروں پر مشتمل یا 2 سطروں پر مشتمل ایک حدیث ہے، اس میں 2 بار امام بخاری نے وسیلہ اور توسل کا لفظ استعمال کیا۔ تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ توسل یا عقیدہ وسیلہ نیا عقیدہ نہیں ہے جو امت مسلمہ میں داخل ہو گیا ہو، بلکہ کیٹیگوریکل یہ توسل اور وسیلہ کا عقیدہ سیدنا عمر فاروق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں ایسا کرتا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ حضور کے وسیلے سے بارش طلب کرتے۔ گویا جمیع صحابہ کرام کا عقیدہ توسل کا تھا، جمیع صحابہ کرام کا عقیدہ بولیے توسل وسیلہ کا تھا، اور وہی خلفائے راشدین کا عقیدہ تھا، اور اسی عقیدے کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں روایت کیا ہے۔
اور اسی پر ان کا عمل تھا۔ اب یہاں ایک بات قابل توجہ، اور وہ یہ کہ بات جس پر اب ہم گفتگو کریں گے آگے، بعض احباب کو اس حدیث سے ایک مغالطہ لگا ہے۔ میں نے اسی وجہ سے اس حدیث کا انتخاب کیا آج کے درس کے لیے، اور وہ بجائے اس سے عقیدہ توسل ثابت کرنے کے کہ وسیلہ حق ہے، وسیلہ قرآن مجید کی طرح سنت نبوی سے بولیے ثابت ہے، صحیح بخاری کی حدیث آ گئی اور جمیع صحابہ کرام کا عمل آ گیا عقیدہ توسل پر، بجائے یہ سمجھیں بعض لوگوں کو آج کے زمانے میں، قدیم وقت میں نہیں، بعض متاخرین کو آج کے زمانے میں ایک مغالطہ لگا اور وہ اس حدیث کا معنی غلط سمجھنے لگے، اور انہوں نے یہ معنی اخذ کیا غلط فہمی کی وجہ سے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے معاذ اللہ، اور یہ غلط اخذ کیا جس پر ہم گفتگو کریں گے، کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات سے وسیلہ صحابہ کرام کرتے تھے، توسل کرتے تھے جب آپ حیات تھے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد جن کو مغالطہ لاحق ہوا، انہوں نے یوں سمجھا کہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد سیدنا فاروق اعظم نے حضور علیہ السلام سے توسل نہیں کیا بلکہ ان کے چچا سے توسل کیا جو اس وقت زندہ تھے، عباس بن عبد المطلب سے، اور انہوں نے اس سے یہ غلط معنی اخذ کرنے کی کوشش کی کہ اگر وصال مبارک کے بعد بھی آقا علیہ السلام کو وسیلہ جاننا اور حضور علیہ السلام کا وسیلہ اختیار کرنا اور آپ سے توسل کرنا جائز ہوتا تو سیدنا فاروق اعظم حضور علیہ السلام سے توسل کرتے، آپ کے چچا سے توسل نہ کرتے۔ آپ کو سمجھ آ گئی اس بات کی؟ یہ ایک غلط فہمی ہے، اس پر میں دو باتیں ابتدان کر لوں پھر اس حدیث کی شرح پہ آتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو بات کہی، اس پوری حدیث میں کہیں اس بات کا نہ ذکر ہے نہ اشارہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد اب حضور سے توسل نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں جس سے یہ اشارہ ملے، فقط وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ آقا علیہ جب قحط پڑتا تو ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے، ان کو وسیلہ پیش کرتے، اب ان کے چچا کو تیرے حضور وسیلہ پیش کر رہے ہیں۔ اس کا اشارہ بھی نہیں ہے اس حدیث میں کہ حضور کے وصال کے بعد ان سے توسل جائز نہیں ہے، معاذ اللہ، اس کا اشارہ بھی نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ ایسا مغالطہ جن لوگوں کو لگا وہ یہ سمجھتے اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد اب کسی شخص سے توسل نہیں کیا جا سکتا، کسی شخص کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا، بلکہ نیک اعمال وسیلہ ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ غلط معنی اخذ کرنے والے احباب کے ذہن کو یہ بھی مغالطہ لائق ہے کہ ایمان کا وسیلہ جائز ہے، تقوی کا وسیلہ جائز ہے، اسلام کا وسیلہ جائز ہے، اللہ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ جائز ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات اور نیکی کے کاموں کا، اعمال صالحہ کا، ہر چیز کا وسیلہ جائز ہے، مگر کسی ذات کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ ان کا کہنا یہ ہے کسی ذات سے توسل نہیں کر سکتے، متوسل یعنی طلب کرنے والا، خود وسیلہ کرنے والا شخص وہ اپنے اعمال صالحہ کو بطور وسیلہ پیش کر سکتا ہے۔ یہ دو چیزیں انہوں نے وضع کی۔ اب دونوں کا رد اسی حدیث میں ہے۔ یہ حدیث خود دونوں مغالطوں کا جواب دے رہی ہے، الٹ مفہوم سمجھا گیا۔ یہ حدیث دراصل توسل کے اس بات پر تھی، آقا علیہ السلام سے بھی، آپ کی حیات میں بھی اور آپ کے وصال کے بعد میں بھی حضور کے توسل پر دلیل تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ
آپ کی اہل بیت سے توسل کرنا اور اولیاء و صالحین سے توسل کرنا، اس پر بھی یہ حدیث ثبوت تھی۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، پھر ہم آگے چل رہے ہیں کہ صحیح بخاری کی کوئی 150 کے قریب شروع لکھی گئیں، 150 کے قریب شروع لکھی گئیں، ان میں سے بہت سی چھپ گئیں، کئیوں کے مخطوطے ہوں گے، اور جن کے مخطوطے ہیں ان کے تذکرے بھی شارحین محدثین نے اپنی کتب میں آگے کیے۔ میں ایک بڑی ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں، آج کے دن تک صحیح بخاری کی جتنی شروح کا میں نے مطالعہ کیا، یا دیگر علماء محدثین شارحین اور مدرسین اور محققین اور مصنفین نے جتنی شروح کا مطالعہ کیا ہوگا، جتنی شروح دنیا میں، دنیا علم میں دستیاب ہے آج تک، یہ معنی جو میں نے عرض کیا کہ یہ مغالطہ لگا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ سے توسل جائز نہیں، اس لیے حضور علیہ السلام کی بجائے ان کے چچا کو وسیلہ بنایا گیا، چونکہ حضور کے وصال فرما جانے کے بعد اب حضور کو وسیلہ بنانا معاذ اللہ جائز نہیں۔ یہ جو معنی اس حدیث سے اخذ کیا گیا، یہ تاریخ اسلام کے صحیح بخاری کے کسی شارع امام نے آج تک یہ معنی بیان نہیں کیا۔ حدیث کے ایک طالب علم کے طور پہ ذہن نشین کر لیں، میں چند ایک کے حوالے کوٹ کروں گا، چند ایک جو بڑی مستند شروع ہیں صحیح بخاری کی، جن پر ہر کوئی اعتماد اور تکیہ کرتا ہے۔ اگر یہ معنی ہوتا سیدنا فاروق اعظم کے فرمان کا، اگر یہ معنی ہوتا صحیح بخاری کی اس حدیث کا، تو بھئی ائمہ حدیث اور شارحین حدیث اور شارحین بخاری میں کوئی ایک تو اس معنی کو بیان کرتا، کوئی ایک تو اس مفہوم کو اخذ کرتا۔ یہ کتنی بڑی بدعت ہے کہ بخاری کے شارحین میں سے، ائمہ میں سے کسی ایک نے یہ معنی آج تک اخذ نہیں کیا۔ اس کو یہ معنی آج اخذ کر لیا جائے تو گویا 1400 سال کی علمی تاریخ سے انحراف اور خود فہم حدیث کے باب میں ایک بدعت سیئہ ہے، بدعت دلالہ ہے فہم حدیث کے باب میں۔ یہ معنی سنیں، صحیح بخاری کی حدیث سے اس معنی کو اخذ کرنا ائمہ حدیث اور شارحین اور محدثین اور فقہا میں سے کسی متقدمین میں سے کسی نے نہیں کیا تھا۔ پہلے شخص جنہوں نے یہ معنی نکالا اور اس سے ایک نئے تصور کو گھڑا اور نیا مکتب فکر وجود میں آیا انکار توسل کے باب میں، وہ علامہ ابن تیمیہ تھے۔ علامہ ابن تیمیہ سے پہلے تاریخ اسلام کے کل ائمہ اور محدثین ہوئے، انہوں میں سے کسی نے اس حدیث سے یہ معنی اخذ نہیں کیا، اور نہ ہی ان کے بعد صحیح بخاری کے شارحین اور اماموں نے یہ معنی لیا، سب نے اس تصور کو رد کر دیا۔ ایک بات، اب ایک علامہ ابن تیمیہ کی بات مانی جائے یا 1400 سال پر محیط سینکڑوں شارحین صحیح بخاری اور ائمہ محدثین کی بات پر اعتماد کیا جائے، بولیے۔ پھر اگلی بات، اب اس حدیث کے متن میں لیتے ہیں۔ کتنی نادانی ہوگی یہ معنی سمجھنے میں کہ حدیث کے اندر سیدنا فاروق اعظم جب حضور کے چچا سے توسل کرنے کی بات کر رہے ہیں تو در حقیقت حضور کے چچا سے توسل کرنے میں بھی وہ توسل حقیقت میں حضور علیہ السلام کا کر رہے ہیں، توسل اب بھی حضور سے کر رہے ہیں۔ اب حدیث کے الفاظ کی طرف دوبارہ متوجہ کرتا ہوں، اور واقعہ یہ کہ سیدنا عباس بن عبد المطلب کو سیدنا فاروق اعظم نے صلاۃ الاستسقاء کے لیے آگے کیا۔ یہ بات کیوں فرمائی؟
کہ حضور کی حیات طیبہ میں ہم ان سے آقا سے توسل کرتے تھے، اب ان کے چچا عباس بن عبد المطلب سے کر رہے ہیں۔ آگے آ جائے گا حدیث میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ جب قحط ہو گیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ بیٹھے، خطبہ دیا اور سیدنا عباس بن عبد المطلب کو نماز استسقاء پڑھانے کے لیے آگے کیا۔ اب نماز استسقاء کے لیے امام کو آگے کیا جاتا ہے، بولیے کیا؟ زندہ جسمانی طور پر موجود امام ہوتا ہے، اس امام سے نماز استسقاء پڑھائی جاتی، امام پڑھاتا ہے۔ اب وہ ان سے استسقاء کی نماز پڑھانے کو اپنا وسیلہ بنا رہے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کا دور تھا تو آقا علیہ السلام قحط کے وقت صلاۃ اور استسقاء پڑھتے تو حضور کے وسیلے سے ہمیں بارش ہو جاتی۔ اب ان کے چچا عباس بن عبد المطلب ہمارے اندر ہیں، ہم ان سے درخواست کر رہے ہیں تو ان کے وسیلے سے باری تعالیٰ بارش عطا کر۔ اب حدیث کے لفظ یہ، اگر حضور علیہ السلام کا وسیلہ وصال کے بعد نہ ہوتا اور حضرت عباس بن عبد المطلب کا وسیلہ ہوتا تو وہ یوں کہتے کہ کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، حضور کا توسل کرتے تھے، وسیلہ پیش کرتے تھے، باری تعالیٰ تو بارش دے دیتا تھا، اب ہم تیرے حضور عباس بن عبد المطلب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، یوں کہتے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اب تیرے حضور عباس بن عبد المطلب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، یہ نہیں کہا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے کہا انا نتوسل الیک بعم نبینا، اب ہم اپنے رسول کے چچا کو وسیلہ بنا رہے ہیں۔ تو اب بھی وسیلہ جسے بنا رہے ہیں وہ عباس بن عبد المطلب کو بطار عباس بن عبد المطلب کے نہیں، انہیں مصطفیٰ کا چچا ہونا اس سبب سے وسیلہ بنایا جا رہا ہے۔